چشتی کے راج دلارے چشتی کے راج دلارے علی اور محمد کی آنکھوں کے تارے علی اور محمد کی آنکھوں کے تارے ہزاروں کے بگڑے مقدر سوارے غریبوں کے ٹوٹے دلوں کے سہارے غریبوں کے ٹوٹے دلوں کے سہارے ہر کسی کی تاجور سے ملے گا والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و صحابہ اجمعین اما بعد۔ ہر تعریف، عظمت و بڑائی، بزرگی و کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و لاکھوں سلام ہوں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد، صحابہ اکرام، اہل بیت اور اولیاء امت پر، صبح قیامت تک کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ معزز مکرم سامعین اکرام، خواجگان چشت اہل بہشت کے تعلیمات اور ملفوظات و حالات کے حوالے سے سلسلہ وار آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور ہم اس وقت جو بیان کر رہے ہیں عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت جو محدثین کے بھی امام ہیں، فقہا کے بھی امام ہیں، اولیاء کے بھی امام ہیں، عارفین کے بھی امام ہیں، مجاہدین کے بھی امام ہیں، اللہ نے جامع جمی کمالات کا حامل جنہیں بنایا، اور اللہ رب العزت نے جن کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، وہ ذات خواجہ خواجگاہ محب النبی فخر اولین و آخرین حضرت مولانا محمد فخر الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات ہے۔ حضرت مولانا فخر الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس شریف کی مناسبت سے 244واں عرس شریف انشاءاللہ تعالیٰ 26 اور 27 جمادی الثانی کو جو ہے منعقد ہوگا۔ اسی مناسبت سے ہم نے نظام العقائد کا درس شروع کیا، اور نظام العقائد جو فقہ حنفی اور اسلام کے صحیح عقائد پر ایک مختصر اور جامع رسالہ ہے حضرت فخر اولین کا، تو اس کا درس مکمل ہوا۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے حضرت غازی الدین خان نظام رحمۃ اللہ علیہ جو نظام الملک آصف جاہ اول کے پوترے ہوتے ہیں، اور حضرت فخر الدین محدث دہلوی کے مرید اور قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، انہوں نے حضرت فخر پاک کے حالات مبارکہ اور آپ کی تعلیمات و ملفوظات و کرامات کو جو چشمدید واقعات ہیں قلمبند فرمایا۔ مناقب فخریہ کے عنوان سے انہوں نے اس کتاب کو جو ہے
تحریر کیا، اس کا آج دوسرا باب ہے۔ یہ اطوار اور عادتوں کے متعلق ہے۔ حضرت فخر پاک کی سیرت مبارکہ اور آپ کے اخلاق کریمانہ کی جھلک ہمیں اس باب میں نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مولانا ہر کوئی جو ملتا وہ یہی سمجھتا کہ مولانا سب سے زیادہ اسے چاہتے ہیں۔ حضرت غازی الدین خان نے لکھا، مولانا ہر ایک کی دلجوئی فرماتے تھے، بات بہت کم کرتے تھے، اور جب کرتے تھے تو بہت نرمی سے کلام فرماتے تھے۔ سختی کیونکہ اللہ کو بھی پسند نہیں اور رسول اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ غیر ضروری طور پر لوگ جو سختی کرتے ہیں، بعض وہ لوگ جو اپنے آپ کو اولیاء اللہ سے منسوب کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے زینت خانخواہ سمجھتے ہیں، رونق درگاہ سمجھتے ہیں، ایسے حضرات بھی بعض دفعے ترش روی اختیار کرتے ہیں، سخت کلامی اختیار کرتے ہیں، جس کی قطعی طور پر جو ہے صوفیاء کے پاس جو ہے کوئی گنجائش نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ بہت نرمی سے کلام جو ہے فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جو ہے نرمی سے کلام کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ مراتب کے لحاظ سے ہر چھوٹے بڑے کی عزت کرتے تھے، جو جس لیول کا آدمی ہوتا اس کی ویسے ہی آپ عزت کیا کرتے تھے۔ اور انداز دیکھیں آپ، اخلاق کریمانہ دیکھیں، آج یہ ہمارے لیے درس ہے، اور آج یہ مولانا فخر پاک کی زندگی ہمیں آواز دیتی ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو کہاں کھو دیا۔ کہتے ہیں اگر کوئی ملنے آتا تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ شدید بیماری میں بھی مولانا کی یہی کیفیت رہا کرتی تھی۔ اگر بیمار بھی ہوتے، بستر مبارک پر بھی ہوتے، اگر کوئی ملنے آتا کھڑے ہو کر ملاقات کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ملاقات نہیں کرتے۔ تندرستی میں بھی وہی کیفیت تھی، اور بیماری میں بھی وہی حالت تھی، ہر ایک سے کھڑے ہو کر جو ہے آپ ملاقات فرمایا کرتے۔ مولانا فخر الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ انہوں نے لکھا، غازی الدین خان نے، کیونکہ بادشاہ کے ملازموں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹوں کو ان کی حویلی سے نکال لیا تھا، املاک ضبط ہو گئی تھیں۔ ایسے وقت میں جو ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کی اولاد بڑی پریشانی کے حالات سے گزر رہے تھے، تو تب حضرت مولانا فخر الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنے پاس جگہ دی اور انہیں اپنے پاس رکھا، اور بادشاہ وقت سے سفارش کی، اور اس کے بعد ان کی جتنی بھی جائیداد تھی، املاک تھیں جو ضبط ہو گئی تھیں، انہیں چھڑایا اور واپس دیا، اور جو ان کی قدر پہلے سے تھی وہاں پر اس کو دوبارہ انہوں نے بحال کیا، اور ان کا وہی احترام اور عظمت برقرار رکھی حضرت فخر الدین محدث دہلوی نے شاہ ولی اللہ کی اولاد کی۔ توکل پر گزر بسر تھی، نظر و نیاز میں کبھی ہزاروں آ جاتے، کبھی کچھ کم آتے، اور کبھی کچھ بھی نہ آتا۔ تو یہ تو جو ہے وقت کی بات تھی، بے تحاشا نظریں آتی، بعض اوقات زیادہ آتی، بعض اوقات کم ہوتی، بعض اوقات کچھ بھی نہ ہوتا، مگر ہر رخصت کرنے والے کو اس کی حیثیت و لیاقت کے موافق کچھ نہ کچھ ضرور دے کر رخصت کرتے، اور مقیم کو 1 سے لے کر 100 تک دینے کا معمول تھا۔ شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے ایسے حقیقی انعام دینے والے کے مظہر سے روزی حاصل نہ کی ہو۔ خانقاہ میں آنے والا شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو ان سے مستفید نہ ہوا ہو اور آپ نے اسے انعام نہ دیا ہو۔ حضرت مولانا اپنی تعریف سے ناخوش ہوتے، بلا وجہ ہاتھ جوڑنے، سر جھکانے اور قسم کی ظاہری باتوں اور نمائش سے نفرت تھی۔ سادگی تھی طبیعت میں، اور نیت میں اخلاص تھا، اور پیکر صدق و صفا تھے۔ ہاں آج ہم جو ہے خوش ہو جاتے ہیں، کوئی اگر جو ہاتھ جوڑ کر ملے، کوئی جھک جائے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ہاں سمجھتے ہیں کہ ہمارا قدرداں ہے۔ حضرت کو پسند نہیں تھا کہ کوئی ہاتھ جوڑے، سر جھکائے، یا جو ہے ظاہری نمود و نمائش کے تحت سے جو ہے ملاقات کرے۔ اگر کوئی سیدھا ملتا ہے، صرف سلام کر کے ملتا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، ہاں بولے یہ آداب نہیں جانتا، یہ اخلاق نہیں جانتا، یہ ہاتھ نہیں چومتا، اس طرح جو ہے لوگ جو ہے سمجھتے ہیں۔ ایک شخص نے مرید ہونے کی درخواست کی تو کہا کل خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے عرس میں جاؤں گا، وہاں تمہاری تمنا پوری ہو جائے گی۔ وہ مرید ہونا چاہتا تھا، کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا، آپ نے کہا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے عرس شریف میں آنا، تو آپ دوسرے دن وہاں تشریف لے گئے اور اس کو ڈھونڈا کہاں ہے وہ۔ جب وہ مل گیا تو اس کو داخل سلسلہ کرایا، اور مرید ہونے کے بعد اس کے اوپر توجہ فرمائی۔ اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اس کے اندر ایک عظیم انقلاب آ گیا، اور وہ ذوق و شوق میں تڑپنے لگا، اور آپ اپنی واپس قیام گاہ پر آئے۔ جب اس کی نظروں سے آپ اوجھل ہو گئے، وہ بے قرار ہو گیا، اور آپ کے جمال جہاں آرا کو دیکھے بغیر اس کو دم بھر قرار نہ پڑتا، ہمیشہ آپ کو دیکھتا ہی رہتا، اور ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتا۔ جب یہ کیفیت آپ نے دیکھی
تو آپ نے فرمایا تم نے تو ہم کو اپنا شیخ قرار دیتے ہوئے ایسی کیفیت کے لیے کہا، آخر مصلحتاً اس کی اس حالت کو آپ نے سلب کر لیا، اس کی حالت کو آپ نے چھین لیا، یعنی جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا جس کی وجہ سے آپ نے جو ہے اس کی حالت کو ختم کر دیا۔ ہر مجلس میں مولانا نشست و برخاست میں آگے نہ رہتے، راستہ چلتے تو مریدوں اور دوستوں سے مساوات کا برتاؤ فرماتے، مزاروں کی زیارت کے لیے جنگل میں پیدل تشریف لے جاتے، اگر سواری ہوتی تو کبھی خود بیٹھ جاتے ورنہ اکثر دوسروں کو بٹھا دیتے اور خود پیدل چلتے، کسی سے کوئی وعدہ نہ کرتے اور وعدہ کرتے تو ضرور پورا کرتے، اور جب تک وعدہ پورا نہ ہو جاتا اس کے ایفا کے لیے بے قرار رہتے۔ تو یہ اللہ والوں کے اخلاق میں ہے، اول تو وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے، اگر وعدہ کریں تو پورا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو عادت پڑی ہوتی ہے وعدہ کر کے جو توڑ دیتے ہیں، مکر جاتے ہیں، تو یہ جو ہے ذلت و رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ تو جو وعدہ کریں انسان کو چاہیے کہ اس کو پورا کرے۔ جن لوگوں سے گفتگو فرماتے، جو بھی لوگ آتے ملاقات کے لیے، گفتگو ہوتی تو لفظ حضرت یا لفظ صاحب سے ان کو مخاطب فرماتے، ہر کسی کو جب بھی ملتے یا حضرت کہتے یا صاحب کہتے، صرف نام لے کر نہیں بولتے تھے۔ ہاں، تو یہ جو ہے اخلاق، یہ صوفیاء اکرام کے کردار ہیں کہ ہر کسی سے ملتے تو جو ہے لفظ حضرت جو ہے آپ ان کے نام کے ساتھ لگاتے یا صاحب کہتے۔ اوقات منقسم تھے، تقسیم تھے اوقات، رات میں سونے کا ارادہ ہوتا مگر جب تک لوگ چلے نہ جاتے برابر جاگتے رہتے، سونے کا ارادہ بھی ہوتا تو بیٹھے رہتے، انتظار کرتے لوگوں کے جانے کا۔ سوتے وقت کتاب فوائد الفوائد شریف کو سینے یا سر کے نزدیک رکھتے، محبوب الہی کے ملفوظات وغیرہ جو ہے آپ جو ہے اپنے پاس رکھا کرتے اور جو ہے ساتھ میں رکھتے۔ ہر ایک سے خوش ہو کر خندہ پیشانی سے گفتگو فرماتے، مریدوں دوستوں کی غمخواری اور پرورش میں لگے رہتے، اور جو انتقال کر گیا ہو اس کے لیے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگتے، مغفرت کی دعا اس کے لیے مانگا کرتے، دنیاوی امور کی طرف ذرہ بھی توجہ نہ کرتے، دنیا کے کاموں کی طرف آپ کی توجہ نہ ہوتی۔ بادشاہ وقت اور دوسرے امیر کبیر مرید معتقد گاؤں گردان دینا چاہتے مگر آپ قبول نہ کرتے، بلکہ اس پر یہ فرماتے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اس شہر میں نہ رہیں؟ آئندہ سے ایسی بات زبان پر نہ لانا۔ یا جاگیریں قبول نہیں کی انہوں نے، عطیات قبول نہیں کیے، زمینیں قبول نہیں کی، اور کہتے اگر ہمیں یہاں پر رہنے دو گے تو ہم رہیں گے، اگر ایسی بات کرو گے تو ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ ظاہری باطنی امور میں عملی نقطہ نظر سے ہمیشہ محاسبہ فرماتے کہ بندہ ہونے کی حیثیت سے تم نے اپنے خدا کا کیا حق ادا کیا۔ یہ محاسبہ نفس اولیاء اللہ کی تعلیمات میں لازمی طور پر داخل ہے، وہ تو ہر گھڑی محاسبہ کرتے ہیں، یا رات میں سوتے وقت محاسبہ کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اللہ کے حق کو اس نے کتنا ادا کیا، اللہ رب العزت نے جو اس کے اوپر فرائض نازل کیے ہیں، فرائض کے بجاوری میں اس نے کتنی جو ہے اپنی ہمت دکھائی اور کتنا جو ہے اس نے اللہ کے فرض کو جو ہے ادا کیا، اس کے حق کو ادا کیا۔ ایک دفعہ بادشاہ ملاقات کے لیے آئے اور قلعے میں تشریف لانے کے لیے عرض کیا، آپ نے اخلاقاً قبول فرما لیا۔ عمومی طور پر بادشاہوں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، لیکن اخلاق کے لحاظ سے جو ہے آپ نے جانا قبول کیا۔ دوسرے دن تشریف لائے، کھانا کھا کر واپس آئے، سید حسن سے فرمایا سید آج ہم نے اپنے اوقات ایک دولت مند کی ملاقات میں صرف کر دیے۔ اللہ اکبر، دیکھیں آپ بادشاہ سے مل کر آئے تو کہہ رہے ہیں کہ دولت مند کے ساتھ ہم نے اوقات کو صرف کر دیا، ان کے یہاں کھانا کھایا، اب اس کا کیا تدراک کیا جائے؟ انہوں نے کہا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا وہاں جانے کی سزا یہ ہے کہ اس وقت ہم شہر کے فقیروں کو دیکھنے جاتے ہیں، وہ آئیں گے تم عمدہ مزیدار کھانا پکوا کر رکھو، تقسیم کر دینا، یہ فرما کر چلے گئے۔ آپ نے کہا کہ کھانا تیار کرو، عمدہ اچھے لذیذ غذائیں تیار کرو، ہم جو ہے جا کر آتے ہیں فقیروں کے پاس اور فقراء کو جو ہے بلا کر لاتے ہیں تاکہ وہاں جو بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے کھانا کھایا اس کا تدراک ہو سکے۔ گھر میں شہر کے 2-3 رئیس آ گئے اور انہوں نے حضرت ہی کے مکان پر مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد دیہات وغیرہ کا تذکرہ ہوتا رہا۔ نواب ضابطہ خاں کی طرف سے بعض اہل غرض نے بادشاہ کے دل میں کپٹ ڈال دی تھی، وہ ایک خوش اعتقاد بے نظیر انسان تھا اور ازلی سعادت میں فرو تھا،
وہ خواجہ بزرگ معین الدین چشتی غریب نواز کے عرس میں زرین اور سبز شامیانہ اور چاندی کا چراغ اور اس کا سامان بھجوایا کرتا۔ اس کے علاوہ کئی ہزار نقد رقم بھی جو ہے وہ عرس شریف کے موقع پر روانہ کرتا نواب ضابطہ خاں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ، سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء اور مخدوم نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کے عرسوں میں بھی اس قسم کے سامان کا انتظام کیا کرتا۔ خادموں کو وظیفے دیتا، شہر کے تمام درویشوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ مثلاً حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزندوں کو بھی وظیفہ دیا کرتا۔ تو حضرت شاہ صاحب کے جتنے اولاد تھی ان کو بھی جو ہے وہ نواب ضابطہ خاں وظیفہ دیا کرتا۔ اپنے انتقال سے چند سال قبل حضرت مولانا کا مرید بھی ہو گیا، یعنی فخر پاک سے اس نے بیعت حاصل کی اور حضرت کا مرید ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس کو اسی کے بنائے ہوئے باغ میں جو غوث گڑھ میں ہیں امانت کے طور پر رکھا گیا، جسے اکثر رکھتے ہیں امانت کے طور پر میت کو جو ہے رکھا گیا۔ 1.5 سال کے بعد حضرت قطب الاقطاب کے روضے کے قریب دفن کرنے کے لیے اس کی لاش نکالی گئی تو بالکل ویسے ہی تھی جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ زندگی میں یہ شخص اس بندے درگاہ کے لیے نمک حلالی کا حق ادا کرتا رہا۔ اس کا باپ اس کا سخت مخالف تھا۔ ایک بات پر بہت جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی اور فوج کشی تک نوبت پہنچنے والی تھی، مگر مولانا کی توجہ سے یہ معاملہ بأحسن وجوہ رفع دفع ہو گیا۔ والد بہت سخت مخالف تھا، ظاہر بات ہے کہ بعض ہوتے ہیں اتنا کیوں خرچ کر رہے ہو، اتنا درگاہوں پہ کیوں لگا رہے ہو، عرصوں پہ کیوں بھجا رہے ہو، تو بعض دفعے تو ایسا ہو گیا کہ تکرار ہو گئی، لڑائی کی نوبت آ گئی، لیکن مولانا نے جو ہے اس کو رفع دفع کر دیا فخر پاک نے۔ بادشاہ سلامت حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خلۂ مبارک کو متبر خدوم سے شرف بخشنے کی تمنا ظاہر کی۔ اخلاق کریمانہ نے اس درخواست کو منظور کر لیا۔ مولانا تشریف لے گئے۔ بادشاہ صاحب باتیں کرتے رہے۔ کھانا وغیرہ ہونے کے بعد ملک کے بندوبست کے متعلق آپ سے بادشاہ نے رائے لی۔ مولانا نے فرمایا کہ ہم کو دنیاوی امور سے کچھ تعلق نہیں، لیکن المستشار مؤتمن مشورہ دینے والا امین کی حیثیت رکھتا ہے، امانت دار ہے، اس لحاظ سے میں رائے دیتا ہوں کہ آئندہ مجھے ایسے امور کی دریافت سے معاف رکھا جائے، ورنہ ہم یہاں بھی نہیں آئیں گے۔ اب بادشاہ نے جو ملک کے متعلق جو ہے مشورہ طلب کیا حضرت مولانا فخر سے، تو آپ نے کہا کہ ہمیں کوئی تعلق ہی نہیں ان چیزوں سے اور ہم سے ایسا مشورہ لو بھی نہیں۔ بلکہ اس کے بعد کیا ہوا، جب مشورہ طلب کیا گیا تو بادشاہ کے متعلق آپ نے وصیتیں کی امور سلطنت کے متعلق، اور خود مختار حکومت جو تھی مطلق العنان بادشاہی حکومت تھی، تو وہاں کے اس دور کے جیسے حالات تھے، حالات کے تناظر میں حضرت نے جو ہے اس سے بہت ساری نصیحتیں کیں اور بادشاہی کے اسرار و رموز سے اس سے واقف کروایا کہ بادشاہ کس طرح ہونا چاہیے، اس کو امور سلطنت کس طرح انجام دینی چاہیے، کیونکہ غازی الدین خان بھی جو ہے دربار سے منسلک تھے اور جو ہے روابط تھے مغلیہ سلطنت سے، اس لحاظ سے انہوں نے وہ ایک مکمل پورا پیراگراف جو ہے حضرت فخر پاک کی گفتگو جو بادشاہ سے ہوئی ہے اس کے متعلق جو ہے لکھا ہے، کیونکہ عوام الناس کے لیے یہ اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہم جو ہے حذف کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ غریب نوازی اور توسل پروری ایسی تھی کہ حاضر و غائب سب کی حالت پر نظر رہتی۔ جو لوگ عادت کے موافق آتے جاتے، اگر ان کو کبھی دیر ہو جاتی تو خود ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی انتظام کر دیتے۔ پیرا سرکاری خاکروب 2 دن گزر گئے نہیں آ سکا۔ پیرا سرکاری خاکروب، یہ پیر محمد جو ہے وہ جھاڑو دینے والا تھا، سرکار کی طرف سے مقرر تھا، وہ 2 دن نہیں آیا تو خود یا کسی دوسرے کو کام کے لیے بھیج دیا۔ فرمایا کہ 2 دن سے میاں پیر محمد نظر نہیں آئے، خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ معلوم ہوا بیمار ہے۔ اسی وقت مولانا فخر پاک اٹھے اور اس کے مکان پر گئے اور بہت مہربانی سے اس سے پیش آیا، حال دریافت کیا اور کچھ نقد رقم جو ہے اس جھاڑو دینے والے جو پیر محمد تھے ان کو دی، اور سید احمد سے کہا کہ سرکاری دواخانے سے دوا آنی چاہیے، اور کہہ کر سرکاری طبیب میر حسن صاحب سے ان کا باضابطہ علاج کروایا جائے، جو حکومت کی طرف سے طبیب صاحب تھے ان سے علاج کرواؤ۔ پھر اس طرح عیادت فرمائی کہ میاں پیر محمد تم 2 دن سے نہیں آئے، دیکھیں آپ کیا اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ ہے۔ ایک جھاڑو دینے والے سے پوچھ رہے ہیں جو جا کر
خانقاہ کو جھاڑو دیتا تھا، 2 دن سے نہیں آیا، تو کہا کہ کیا بات ہے کہ تم 2 دن سے نہیں آئے، تمہاری خیریت دریافت کرنے میں تاخیر ہوئی، معاف کرنا کہ مجھے 2 دن تاخیر ہو گئی ہے تمہاری خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ اتنے بڑے بزرگ ہو کر یہ اخلاق برتنا آپ ہی کی شایان شان تھا۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں طرف کے نظر و نیاز مزارات متبرکہ میں صرف ہو جاتی ہیں یا خدام پر صرف کر دی جاتی ہیں۔ جتنے بھی نظر و نیاز آتی یا درگاہوں پہ جاتی یا خادموں کو عنایت فرماتے، اور خود کوئی بھاری قیمتی لباس استعمال نہیں فرماتے اور عام سیدھا سادہ لباس آپ پہنا کرتے۔ ہر چمی پوشی چون گل نام خدامی زیبت، آپ جو لباس زیب تن فرماتے پھول کی طرح اچھا معلوم ہوتا۔ اطلاع دی گئی کہ ملبوس خاص نہیں ہے، فرمایا 2 روپے تاخچے پر سے لے آؤ اور لباس تیار کر لو۔ دوستوں نے عرض کیا کیا قیمتی لباس تو کبھی جسم مبارک پر نہیں دیکھا گیا؟ فرمایا درویش کو اللہ جو کچھ دے وہی بہتر ہے، درویش کے لیے اللہ نے جو دیا ہے وہی بہتر ہے، اپنی ذات کے لیے فضول خرچی زیب نہیں۔ نقد و جنس کی نظر و نیاز جو فی الحال صرف میں نہیں آئی اس کا رخ چھوڑنا ناپسند فرماتے، اور اکثر اس میں غلب ہو جاتا یا غضب ہو جاتا، غبن کرتے تھے۔ صراحتاً معلوم کہ فلاں صاحب کی حرکت ہے مگر اس سے مطلق معاوضہ نہ فرماتے۔ کوئی چیز رکھی ہوتی پیسے وغیرہ، بعض لوگ اس کو غبن بھی کر ڈالتے، بعض لوگ اس کو لے لیتے، اٹھا لیتے، معلوم پڑتا کہ فلاں نے لیا ہے، اس کے باوجود بھی اس سے مواخذہ آپ نہیں فرماتے۔ سرکاری کتب خانے سے اکثر کتابیں گم ہو جاتی اور لوگ آپ کے پاس فروخت کرنے کے لیے لائے، مگر یہ نہ پوچھتے کہاں سے لائے ہو، پیسے دیتے انہیں اور وہ کتابیں لے لیتے۔ جنسوں، آٹوں، دال وغیرہ لباسوں کا یہی حال تھا۔ حضور کی پوشاک خاص کی جیب سے ایک مزدور نے چاقو غائب کر دیا، اس کے بعد لے جانے والے کا پتہ چل گیا مگر اس کے سامنے اس کا بالکل تذکرہ نہ فرمایا۔ بلند خاں کمشنر صوبے دار نے 1000 روپے روانہ کیا، خود لانے والے نے اس کو خرچ کر ڈالے۔ نذرانہ بھجایا بلند خاں نے تو جو لانے والا تھا اس نے 1000 روپے اس دور میں خرچ کر ڈالے۔ جب بلند خاں نے لکھ کر اطلاع دی تب روپے بھیجنے کا حال معلوم ہوا۔ جواباً تحریر فرمایا کہ اس کی قیمت کے تھے، اس نے لے لیے، اس سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کہا کہ وہ اس کی تقدیر کے تھے، اس نے لے لیا، اب مت کہو اس سے کچھ، یعنی آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ 1000 روپے لانے والا ہی خود کھا گیا۔ محمد واصل حرمین شریفین کے حاجی لوبالی مزاج کے انسان تھے۔ حج کے بعد دکن آئے، 300-400 روپے کی بہت سی چیزیں خلوص سے تحفے کے طور پر لائے۔ ان کو سما کی محفل میں ذوق ہوا، انہوں نے یہ سب چیزیں قوالوں کو دے دیں، لے کر آئے تھے تحفے کے لیے، سما میں کیفیت طاری ہو گئی تو سب چیزیں دے دیں۔ وقت ملاقات سب حال عرض کیا، مولانا بہت خوش ہوئے، بلکہ فرمایا اس طرح جو کچھ ہوا بالکل بجا ہوا، کہا کہ بہت اچھا کیا۔ رات دن عبادت کرنے والے آپ کے یہاں عبادت میں مصروف رہتے، تہجد پڑھتے، شب بیداری کرتے۔ رمضان شریف میں تراویح اور تسبیح ہوتی، یعنی ہر 4 رکعت کے بعد وقفہ دیا جاتا تراویح میں 20 رکعت میں، اور تسبیح پڑھی جاتی، اور تمام رات کی شب بیداری کے لیے قہوہ، شکر اور دودھ سے آپ ان سب کی ضیافت فرماتے۔ تمام چیزیں ان عبادت کرنے والوں کو آپ کے پاس مہیا ہوتی، اور رمضان کی 27ویں رات کو سرائے عرب تشریف لے جاتے اور قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی اور سلطان المشائخ کی درگاہوں میں حدیث شریف کے موافق آپ کچھ اعتکاف بھی فرمایا کرتے۔ جب وہاں شاہ جہاں آباد کے ادھر ادھر کے لوگوں کا مجموعہ ہونے لگا تو مدرسے کی مسجد میں انتظام کیا گیا، کیونکہ رمضان شریف کے آخری 10 دن بڑی برکتوں کے ہیں، 10 زبانوں میں بھی بیان کیے جائیں تو ان کی فضیلت بیان میں نہیں آ سکتی۔ تو شروع کیا کرتے تھے، بختیار کاکی یا حضرت محبوب الہی کے پاس اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جب لوگ آنے شروع ہو گئے تو آپ نے کیا کیا، اپنی مسجد ہی میں آپ نے اعتکاف فرمایا۔ شہر کے باہر یا اندر خاص ضرورت کے بغیر کسی کے ساتھ آپ تشریف نہ لے جاتے، کہیں خود نمائی کا لگاؤ نہ ہو جائے۔ غریبوں کی دعوت ہمیشہ قبول فرما لیتے اور تشریف لے جاتے۔ اتفاق سے اگر دن میں کئی جگہ دعوت ہوتی اور مکان دور ہوتا تو کھانے کی رغبت چاہے ہوتی یا نہ ہوتی مگر ضرور جاتے، یعنی کسی کو دل شکنی نہ فرماتے، اخلاقاً کم سے کم 2 ہی لقمے کھا لیتے جس سے کھانے میں برکت ہوتی۔ تو یہ مولانا فخر پاک محب النبی فخر الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کریمانہ تھے کہ ہر ایک غریب کی دعوت کو بھی آپ قبول کرتے، اور اگر
کھانے کی حاجت نہ بھی ہوتی پھر بھی آپ کیا کرتے، احتیاطاً جو ہے جاتے اور ایک دو نوالے لے کر جو ہے ان کو خشک کر کے جو ہے واپس جو ہے آ جایا کرتے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا، ان کے کھانے میں بھی جو ہے بے تحاشا برکت ہوا کرتی۔ تو یہ آپ کے اخلاق کریمانہ ہیں اور جو ہے چل رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ہے سلسلہ آگے بھی جو ہے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خواجگان چشت اہل بہشت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیضان علمی و روحانی سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی، اگر گیتی سراسر بعد گیرد چراغ چشتیاں ہرگز نہ میرد۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔